اچھا جی، سلیو ہیومن سے بات کرتے ہیں. ہلو غالب بھائی کیسے ہلو، ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ سب بڑھیا، آپ سنا؟ زبردست. اچھا، کیا بات کریں گے؟ وہ میں نے ابھی ایک سپر اسٹیکر بھیجا تھا نا، وہ حاجی بھائی نے بہت اچھے سے اس کو ڈیفائن کرا تھا. اچھا، ہاں ہاں، ہاں کیا چیز؟ نہیں آبجیکشن، میں اس بات یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ آبجیکشن ہوتا ہے لوگوں کو، یہ ایتھیسٹ لوگ، ایگنوسٹک لوگ، ایک مسلم چینلز یوٹیوب کے اوپر چلا رہے ہیں، اسٹریمز کر رہے ہیں اتنی لمبی لمبی 5-5 6 گھنٹے کی، تو اس کا کیا بینیفٹ ہے؟ یہ کوشچن تھا اس سپر چیٹ کے اندر، کہ ان کو تو شکر گزار ہونا چاہیے غالب بھائی آپ لوگوں، کہ یہ وہ باتیں جو آپ سے چھپائی جاتی ہیں یہ وہ آپ کو کھول کھول کے بتا رہے ہیں، اور آپ ہی کے اسکرپچر سے بتا رہے ہیں، آپ ہی کے ریلیجیس بک سے بتا رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ کو کریٹیسائز کریں، تو ان کو تھینکفل ہونا چاہیے آپ لوگ کا بہت. نہیں، پر وہ نہیں ہوتے نا. تو سر یہی تو سب سے بڑی اگنورینس ہے نا. نہیں، مگر بات یہ ہے کہ آپ یہ ایک اور طرح کا پرسپیکٹو ہے نا، کہ جس کے مذہب کی ہم تنقید کر رہے ہیں وہ ہم سے تھینکفل ہو. یہ ہر بندہ نہیں نہ ہو سکتا، یہ کوئی بہت ہزاروں میں لاکھوں میں ایک بندہ ہوتا ہے جو اس لیول پہ سوچتا ہے. ٹھیک ہے، ہر کوئی تو نہیں سوچ سکتا نا اس لیول پہ. صحیح ہے. یہ تو سوچنا پڑے گا نا غالب بھائی. یہ تو کوئی بات اگر کوئی آپ اپنی طرف سے کر رہے ہو تو چلو ٹھیک ہے یار، کہ ایک بندہ اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہے، مگر ایک بندہ آپ ہی کے ریلیجیس اسکرپچرز میں، ریلیجیس بک کے اندر سے آپ ہی کی چیزوں کو بتا رہا ہے، تو کم سے کم انسان کو مورل ابھی ایک بندہ آیا تھا نا جو آپ سے مورل کی باتیں کر رہا تھا کہ مورلٹی مورلٹی مورلٹی، تو اسلام کا مورلٹی سکھا رہا. ابھی قربانی پہ سے آپ نے اپنی اسٹریم کا آغاز کیا تھا، تو ابراہیم، میرا کوشچن یہ پوچھنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ اپنا بچہ ہی کیوں ذبح کرنے کو بولا گیا؟ کیوں؟ کون سا ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے بولا جاتا نہیں، ہے؟ اس کی پوری ہسٹری ہے کہ ابراہیم کو کیوں بچہ ذبح کرنے کے لیے کہا گیا. ہاں تو غالب بھائی میرا کوشچن اس پہ سے یہی ہے نا وہ کہ میں یہ آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں نا کہ کیوں کیا گیا. اس نے اپنا بیٹا ذبح کیوں کیا. مسلمانوں کو یہ بات پتا نہیں ہے، مگر میں آپ کو پوری بات بتا دیتا ہوں کہ اصل میں اس کا بیٹا ذبح کرنے کے لیے کیوں کہا گیا. اس لیے کہ وہ یاہوے کا پجاری تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یاہوے جو ہے، یاہوے پرانے میسوپوٹیمین ریلیجن میں تولید کا یا ریپروڈکشن کا گاڈ تھا. ٹھیک ہے، یاہوے کے نام پہ خطرہ کیا جاتا تھا. خطرے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنی فور سکن کاٹ کے یاہوے کو دے رہا ہے، اور یاہوے کی جو سیکریفیشل الٹرز ہوتی تھی یا جو جہاں پہ قربان گاہیں ہوتی تھی، اس کی جب بچے کا خطرہ ہوتا تھا تو اس کی فور سکن یہودی ابھی بھی کرتے ہیں، قربان گاہ پہ جلائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہیں؟ ایز اے آفرنگ بچے کی فور سکن کو جلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ابراہیم جو تھا نا، ابراہیم اور سارا بے اولاد تھے. ٹھیک ہے، اور ان کے ریسکیو کے لیے کون آیا؟ یاہوے جو کہ ریپروڈکشن کا گاڈ ہے. اور اس کا بہت بڑا میریکل یہ تھا، مطلب ایک حکیم ہے جس کے پاس لوگ اولاد لینے کے لیے جاتے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا میریکل یہی ہوگا نا، یا اس کی سکسیس سٹوری یہ ہوگی کہ وہ کسی 100 سال کے بندے کو اولاد دے دے. تو اللہ بھی یا پھر یاہوے جو ہے وہ بھی ایک حکیم کی طرح، اس نے کیا کیا، 100 سال کا ایک بندہ لے لیا اور 90 سال کی ایک بڈھی لے لی، اور اس نے کہا کہ جی میں ان کو اولاد دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کو غور سے دیکھیں تو ایک کوشش ابراہیم کی اور سارا کی اپنی تھی، اور ایک کوشش خدا کی تھی. ابراہیم اور سارا کی کوشش یہ تھی کہ سارا کو مصر کے بادشاہ نے ایک لونڈی دی جس کا نام تھا ہاجرہ. ٹھیک ہے، اور سارا نے کیا کیا، وہ لونڈی ابراہیم کو دے دی کہ تو اس سے سیکس کر اور اس سے اپنی اولاد پیدا کر لے، کیونکہ میرے سے تو اولاد نہیں پیدا ہونی، میں 90 سال کی ہوں. ٹھیک ہے، اب ابراہیم نے اس سے سیکس کیا، اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل تھا. ٹھیک ہے، اب پھر خدا کے فرشتے ابراہیم کے گھر آئے اور وہ انہوں نے آگے اس سے کہا کہ اگلے سال جب ہم آئیں گے تو تیرا ایک بیٹا ہوگا. تو سارا جو تھی وہ پردے کے پیچھے سے ہنس رہی تھی، وہ ان کے لیے کھانا پکا رہی تھی. ٹھیک ہے، تو سارا جو ہے وہ ہنسنے لگ گئی یہ سن کے. اور عربی میں اور عبرانی میں اضحاق کا مطلب ہوتا ہے جس نے مجھے ہنسایا، ہنسانے والا، کمیڈین. ٹھیک ہے، اضحاق کا یہ مطلب ہوتا ہے. اضحکا ابھی بھی عربی میں ہنسنے کو ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو اسحاق کا نام تھا جس نے مجھے ہنسایا. تو سارا اس بات پہ ہنس پڑتی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال تیرا بچہ ہوگا. وہ کہتی ہے میں 90 سال کی بڈھی ہوں, میرا بچہ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ ہنس پڑتی ہے. مگر اگلے سال واقعی وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے, اور وہ چھپا کے رکھتی ہے پھر کہ میں پریگننٹ ہو گئی ہوں. ٹھیک ہے, اور پھر وہ پریگننٹ ہوتی ہے, اس کا بیٹا ہوتا ہے. پھر جب اسحاق کا ختنہ کیا جاتا ہے 8 دن کے اوپر, تو کیا ہوتا ہے کہ اسماعیل اس ٹائم 12 یا 13 سال کا ہوتا ہے, مجھے صحیح یاد نہیں ہے. تو وہ ہنستا ہے اس بات پہ کہ دیکھو بڈھی کو بچہ ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ ٹھٹھے لگا رہا ہوتا ہے. تو سارا کو غصہ چڑھتا ہے, سارا اسے نکال دیتی ہے گھر سے. کہتی ہے ابراہیم کو, کہتی ہے لونڈی اور اس کے بیٹے کو گھر سے نکال دے, یہ میرے بیٹے کے ساتھ وارث نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو ابراہیم جو ہے وہ خدا سے پوچھتا ہے, تو وہ ابراہیم کو خدا کہتا ہے کہ پھر ابراہیم کو خدا کہتا ہے کہ تو اسے نکال دے. وہ صحیح کہتی ہے, تیرا نام اسحاق سے ہوگا, اسماعیل سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ کہتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اب وہی خدا, وہی تولید کا خدا یا ریپروڈکشن کا گاڈ, وہ کیا کرتا ہے, جو اس نے دیا تھا ابراہیم کو اصل میں, اس سے وہ واپس مانگتا ہے. وہ اسے کہتا ہے کہ یہ بیٹا جو میں نے تجھے ایک ہی دیا, یعنی ایک بندہ جسے 100 سال میں اولاد ہو 90 سال کی بڈھی سے, تو وہ اس کو کہتا ہے کہ اب مجھے اسی کی قربانی دے. اور ابراہیم کے حق میں اصل میں کرسچنز اور جوز کے ہاں جو اس کی بہت بڑی قربانی گنی جاتی ہے کہ ایک اولاد 100 سال کی عمر میں ایک ہی ملی, اور خدا اس سے وہ مانگ رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جاتا ہے اور وہ اسے قربان کرنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی پوری کی پوری کس گاڈ کی ہے. اور ابراہیم سے خدا جو ہے وہ بار بار یہوہ یہی وعدہ کرتا ہے کہ تیری نسل کو میں آسمان کے ستاروں اور سمندر کی ریت کی طرح پلینٹی فل, یعنی اتنی نیومرس ہوگی, اتنی زیادہ ہوگی تیری اولاد. تو وہ اس بات پہ ابراہیم جو ہے وہ یقین کرتا ہے خدا کی بات پہ. ٹھیک ہے, پھر ابراہیم کے صرف ابراہیم کے یہی بچے نہیں تھے. پہلا اس کا پلوٹا اس کا اسماعیل تھا. اس کے بعد اس نے پھر اس کا بیٹا دوسرا جو پیدا ہوا وہ تھا آئزک. ٹھیک ہے, یہاں اسحاق. اور تیسرا اس کا, تیسرے نہیں, پھر اس کے 4 بیٹے اور ہوتے ہیں. ابراہیم کی 6 اولادیں تھیں, 6 بیٹے تھے. ٹھیک ہے, پھر اس نے سارا مر جاتی ہے تو وہ ایک اور بیوی کرتا ہے جس کا نام ہے کتورا. ٹھیک ہے, اس سے پھر 4 بیٹے اس کے اور ہوتے ہیں. مگر جائیداد وغیرہ ساری کس کو ملتی ہے, سارا کے بیٹے اسحاق کو ہی ملتی ہے, اور کسی کو نہیں ملتی. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی فرٹیلٹی گاڈ کی ایک سٹوری ہے, جس کے اندر ایک خدا جس نے 100 سال کی عمر میں ایک بندے کو بچہ دیا تھا, وہی بچہ خدا اس سے ایز اے سیکریفائس مانگنے لگ جاتا ہے. جب وہ اس سے مانگنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہی پھر کیا کر دیتا ہے, وہی خدا جو ہے وہ اس سے واپس مانگتا ہے, اور وہ شخص پھر بھی اسے مانتے ہوئے وہ بچہ اس کو دینے کو تیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک فرٹیلٹی گاڈ کی سٹوری ہے, اور اسماعیل کی قربانی اس سٹوری میں کسی صورت فٹ ہی نہیں ہوتی, کیونکہ اسماعیل جو ہے وہ خدا کا معجزہ تھا ہی نہیں. بیٹا وہی واپس مانگا جا سکتا ہے جو کوئی خدا کا معجزہ تھا, اور وہ بیٹا کون ہے, وہ بیٹا آئزک ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ کہا ہی نہیں جا سکتا جو اسماعیل ہے نا وہ منتوں مرادوں والا بیٹا ہی نہیں ہے, وہ میریکل چائلڈ ہی نہیں ہے جو واپس مانگا جائے. سمجھ گئے بات میری. ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے سٹوری بتائی یہ تو اکارڈنگ ٹو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے نا. ہاں جی, یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ تالمود اس کے مطابق ہے. یہ قرآن میں تو نہیں ہے نا. نہیں, یہ قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں سٹوری ہے, پر قرآن میں جو سٹوری ہے نا اس کا ایسنس نہیں ہے. جو اصل ایسنس ہے اس کا یہ ہے کہ منتوں مرادوں سے ملا ہوا لڑکا خدا نے واپس مانگا, اور خدا کو دینے والا بندہ راضی ہو گیا. ٹھیک ہے, اس میں اسحاق کا نام ہے نا غالب بھائی, اس میں اسحاق کا نام ہے نا قرآن کی سٹوری میں. قرآن کی سٹوری میں نام نہیں ہے. اسحاق نام ہے, اسحاق نام ہے, اسماعیل نہیں ہے. اسماعیل کہیں سے کہیں تک قرآن میں نام نہیں ہے. نہیں, جس بچے کی ان کو بشارت دی گئی تھی خواب کے ذریعے, وہ اسحاق ہے, وہ اسحاق ہے, وہ اسحاق ہے, وہ آئزک ہے. وہ اسحاق ہے نا. پوری کنٹینیوشن کے اندر 17 آیتیں ہیں قرآن کے اندر, اس کے اندر کہیں اسماعیل کا نام نہیں ہے, اس کے اندر اسحاق کا ہی نام ہے. اسماعیل کا نام جو فرزند ذبیح ہے نا, جو سیکریفیشل چائلڈ ہے, اس کا بھی نام نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے آپ. اس کا بھی نام نہیں, اور اس کو کھیلنے کودنے والی عمر کا بچہ کہا گیا قرآن کے اندر, کہ وہ کھیلنے کودنے کی عمر والا بچہ تھا.
تو اس پہ علماء کا اختلاف ہے. تفسیر کے اندر بھی اس کی عمر زیادہ تفسیر سے کے زیادہ اندر 5. تاریخ طبری کے دیکھیں، اندر ہاں شروع میں جو روایتیں تھیں نا 131 روایتیں اسحاق کو کہتی ہیں کہ وہ فرزند ذبی تھا، اور 133 روایتیں جو ہے نا وہ یہ کہتی ہیں کہ اسماعیل فرزند ذبی تھا، اور 131 وہ پہلے والی ہیں، وہ ابن اسحاق اور ابن شام اور ان والی ہیں، اور یہ والی بعد والی ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے غالب بھائی بات کی؟ ابن کثیر اور جلالین وغیرہ جو ابن کثیر ہیں، ان سب کے اندر اتفاق ہے اس بات کے اندر. اس کے اندر بڑے بڑے ہاں صحابیوں کا بھی نام ہے، صحابیوں کا ہاں بھی نام ہے، حضرت عمر کا بھی نام ہے کہ وہ اتفاق رکھتے تھے کہ وہ اسحاقی ہے. صرف ایک ہاں اسحاق، ہاں بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق جو ابو ہریرہ نے کہا ہے نا کہ وہ اسحاق نہیں اسماعیل ہے. ہاں صرف اونلی ایک ابو ہریرہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اسحاق نہیں اسماعیل ہے. وہ اور مسلمان ابو اسی کو لے ہریرہ کے کے چل رہے نام ہیں. پہ تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا لگایا ہوا ہے نا. ابو ہریرہ کی عائشہ اور ابو ہریرہ کی حدیثیں تو اصل میں جو ہے نا وہ قابل اعتبار نہیں ہے. صحیح تو بات ہے. ہاں وہی ہے نا، وہی چیز ہے نا کہ ہاں وہ حدیثیں سب سے زیادہ انہی دونوں سے کوٹ کری گئی ہیں، تو اس وجہ سے ہاں ان کا یہ لے لیا گیا ہے، قول لے لیا گیا ہے ایسے ہی 50-60 کے ایگزیکٹلی. ریشو کے اوپر لے لیا گیا ہے. تو یہ مورل چیز ہے. غالب بھائی ابھی جو بات کر رہے تھے یہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اپنے گھر کا بتاتا ہوں جو میں نے اپنے مطلب اعتراف کے اندر دیکھا ہے، اپنے سامنے دیکھا ہے. یہ جو قربانی کرتے ہیں، چاہے وہ بکرے کی کریں چاہے وہ بڑے جانور کی کریں، موسٹلی یہاں پہ انڈیا کے اندر بکرے کی قربانی کی جاتی ہے. غالب بھائی چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا گھر کے اندر، ابھی ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ وہ کسی فیملی نے، کسی مسلم فیملی کے اندر، کوئی سوسائٹی کے اندر رہتے تھے وہ، تو ان لوگوں نے ایک مطلب جانور خرید کے لائے، وہ بکرا دو ایک بکرے شاید خرید کے لے کے آئے. تو وہ اس کو باقاعدہ اپنے پورے فلیٹ کے اندر، اپنی پوری کالونی کے اندر ان کو باقاعدہ سیڑھیوں سے اور لفٹ سے چڑھا رہے ہیں، اتار رہے ہیں. تو وہاں کی جو دوسرے لوگ ہیں جو وہاں کے رہ رہے ہیں، ان پڑوسیوں کو بڑی اس سے پرابلم ہو رہی ہے. وہ دوسری بات ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر ہی اب اوبیسلی لے کے آئے تو وہیں پہ اس کو قربانی بھی دیں گے، تو اس سے بڑا ان لوگوں کو پریشانی ہے. تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک یہ ویڈیو ممبئی کا ہے شاید، وہ وہاں پہ بڑا وائرل ہو رہا ہے. تو میرا کوشچن آپ سے پوچھنے کا یہ تھا کہ جو بچے ہوتے ہیں گھروں کے اندر جن کے سامنے یہ جانور لے کے آئے جاتے ہیں غالب بھائی، وہ بچے جو ہے نا جانوروں سے، آپ موسٹلی آپ دیکھو کہ کوئی بھی جانور ہو، چاہے کتا ہو بلی ہو، اگر آپ اس کو گھر میں لے کے آتے ہو تو بچے ان سے بڑا مطلب اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور ان سے ایک بچوں کی ایک بانڈنگ قائم ہو جاتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بولے تھے؟ ہاں وہ بچوں کے لیے ٹرامیٹک ہوتا ہے جانور کا قربانی. ٹھیک ہے، جو بکرا آیا ہوتا غالب ہے گھر وہ بھی ان کے لیے ٹرامیٹک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں غالب وہ بھائی یہ خوش بہت نہیں ہوتے. بہت ہاں نہیں غالب بھائی یہ بہت مطلب ایسا آپ سوچو، یار آپ تو بہت بڑے ہو، آپ تو کسی کے بھی ساتھ ریلیشن شپ بنانے سے پہلے 10 بار سوچو گے، یا کسی سے بھی ریلیشن شپ کٹ آف کرنے سے پہلے آپ 10 بار سوچو گے. بٹ بچے جو ہوتے ہیں نا، ان کا مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے نا، وہ بہت ویسا ٹائپ کا ہوتا ہے. وہ کسی بھی چیز سے پتہ ہے محبت بہت جلدی کرنے لگتے ہیں، اٹریکٹ بہت جلدی ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز سے، چاہے وہ انجان چیز ہو چاہے وہ ان کی پہچان والی چیز ہو. تو میرے اطراف کے اندر میں نے بہت سے بچوں کو ایسے دیکھا ہے کہ قربانی والے دن غالب بھائی وہ پتا بچوں، وہ جب وہ بکرے کو قربانی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بچے پتا روتے ہیں، چیختے ہیں، ہاں جی، ہاں جی، چلاتے ہاں ہیں جی، غالب بھائی. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو. صحیح ہے، ہاں میں آگے چلتا ہوں. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.